फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 14वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हो। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तभी इश्क ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, मिस्टर फायर, प्लीज रुक जाइए। हम अभी किचन में ही, और मुझे खाना बनाना है। अभी वो बोल ही रही थी कि अरमान उसकी गर्दन से हटा और उसे अपनी इंटेंस नजरों से देखने लगा। इश्क को समझ नहीं आया कि अरमान उससे दूर क्यों हुआ। वो नाराज है या सच में उसके कहने पर वो उससे अलग हुआ है। लेकिन जब अगले ही पल अरमान ने उसे अपनी गोद में उठाया तो इश्क बस उसे देखती ही रह गई। उसे अपनी गोद में उठाकर अरमान किचन से बाहर जाने लगा। इश्क की साड़ी पहले ही नीचे गिर चुकी थी, और अब जैसे जैसे अरमान उसे लेकर बाहर जा रहा था, उसकी साड़ी पूरी तरह से जमीन पर बिखर रही थी। उसने खुद को अपने हाथों से कवर करते हुए धीरे से कहा, मिस्टर फायर, कोई देख लेगा हमें। अरमान ने एक्सप्रेशन लेस होकर कहा, हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है एंग्री बर्ड। ये बोलते हुए वो अब तक इश्क को लेकर रूम में आ गया था। उसने इश्क को बेड पर लेटाया और खुद उससे अलग होकर सोफे पर जाकर बैठ गया, जिससे इश्क एकदम हैरान रह गई। उसका दिमाग खराब होने लगा था। अरमान उसे लेकर यहाँ आया और खुद जाकर सोफे पर बैठ गया। ये बात उसे गुस्सा दिला रही थी। तभी अरमान ने टेबल पर रखी सिगरेट उठाई और उसे जलाकर अपने होठों में दबाकर उसके कश भरने लगा। अब तो इश्क का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगा था। वो बेड से उठी और बाहर जाने लगी। तभी अरमान ने एकदम शांत आवाज में कहा, जो काम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जब कोई वो काम करता है तो मुझे गुस्सा आता है, और मेरा गुस्सा मुझे पागल कर देता है। इश्क ने नजरें घुमाकर उसकी तरफ देखा और बोली, आपको सिर्फ गुस्से से मतलब है, दूसरों से आपको कोई मतलब नहीं है। उसकी बात सुनकर अरमान ने सिगरेट को स्ट्रे में बुझाया और उसके पास आते हुए बोला, दूसरों की फिक्र दूसरे करें, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी एरे गहरे की फिक्र करूं। उसकी बात पर इश्क ने मायूसी से कहा, क्या मैं आपके लिए एरी गहरी हूँ? अरमान ने एक्सप्रेशन लेस होकर कहा, मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया एंग्री बर्ड। इश्क ने मायूसी से कहा, लेकिन आपका मतलब तो यही था ना। तभी अरमान ने एकदम से उसे अपनी गोद में उठाया और बोला, मतलब से बाकी सब चलते हैं। अरमान रॉय कपूर अपनी मर्जी से चलता है। इश्क ने गुस्से में कहा, आपकी बातें मुझे समझ नहीं आती। अरमान ने उसे बेड पर लेटाया और उस पर झुकते हुए बोला, तुम मुझे समझना ही क्यों चाहती हो? इश्क ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं आपसे प्यार। इतना बोलकर वो चुप हो गई। और आज अरमान ने उससे जो कुछ भी कहा, एक बार फिर से वो बातें उसके दिमाग में आने लगी, जिससे उसकी आंखें नम हो गई। अरमान उसे देखकर समझ गया था कि वो क्या सोच रही है। उसने इश्क की तरफ देखते हुए कहा, मुझे समझने की कोशिश करना छोड़ दो, नफरत हो जाएगी मुझसे। यह सुनकर इश्क की आंखों में आंसू आ गए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या अरमान इश्क के मासूम दिल को तोड़ देगा? क्या इश्क अरमान को छोड़कर उससे दूर चली जाएगी? उसने अरमान की तरफ देखकर कहा, दिल कहाँ दिमाग की सुनता है मिस्टर फायर। उसकी बात सुनकर अरमान का दिल जोर से धड़क उठा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बोला, जाओ किचन में। अब इश्क उसे देखती रह गई। उसकी सांसें गहरी होने लगी थी। इस वक्त उसे बहुत ज्यादा
रोना आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अरमान सच में चाहता क्या है, क्योंकि वो उसे इतना परेशान कर रहा था, जिससे उसका छोटा सा दिल बार बार टूट रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। अपने आंसू साफ करते हुए वो बेड से उठने लगी तो अरमान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। इश्क ने चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखा तो अरमान की सांसें गहरी चल रही थी। इश्क कुछ बोलती उससे पहले ही अरमान ने उसे अपने ऊपर खींच लिया, जिससे इश्क सीधा उसके सीने पर आकर गिरी। तभी अरमान ने गुस्से से कांपते हुए कहा, मैं बहुत बुरा हूँ इश्क। तो उसकी तरफ देखती ही रह गई। तभी अरमान ने एक झटके में इश्क को अपने नीचे कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब शायद और भी बुरा बन जाऊंगा। इतना बोलकर उसने अपने होठ इश्क की गर्दन पर रखी, जिससे इश्क के पैर बेड के ऊपर आ गए और उसके हाथ अरमान के बालों में घूमने लगे। उसकी सांसें अब गहरी होने लगी थी। वहीं अरमान बड़ी ही शिद्दत से उसकी गर्दन को चूम रहा था। जितना वो इश्क की गर्दन को अपने होठों से चूमता, उतनी ही ज्यादा गहरी गहरी सांसें इश्क लेती। तभी अरमान ने अपना हाथ इश्क की कमर पर रखा और उसके पेट को हल्का हल्का सहलाने लगा, जिससे इश्क के रोंगटे खड़े होने लगे। अरमान ने अपना चेहरा उठाकर इश्क की तरफ देखा तो इश्क का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था और उसकी आंखें बंद थी। उसकी बंद आंखें देखकर अरमान ने कहा, मुझे देखो एंग्री बर्ड। ये सुनकर इश्क ने आंखें खोलकर उसे देखा तो अरमान ने कहा, किचन में जाना है। यह सुनकर इश्क की आंखें एक बार फिर से नम हो गई। वो बेहद गुस्से से अरमान को देख रही थी, लेकिन हाँ करने की बजाय वो एक झटके में अरमान के गले लग गई, जिससे अगले ही पल अरमान का पागलपन शुरू हो गया। वो एक बार फिर से इश्क की गर्दन को चूमने लगा। उसने इश्क के कंधों पर अपने हाथ रखे और उसके कपड़ों को उसकी बॉडी से अलग कर दिया। इश्क उसके हर एक मूवमेंट को महसूस कर रही थी। वो उसके हाथों को खुद पर महसूस कर पा रही थी। तभी अरमान ने उसके कंधों को बारी बारी से चूमा और उसकी गर्दन को चूमते हुए उसके पेट तक आया। पूरे रूम में इश्क की गर्म सांसें गूंज रही थी। जितना वो पहले ठंड से कांप रही थी, अब उसकी बॉडी उतनी ही ज्यादा तपने लगी थी। उसके हाथ अभी भी अरमान के बालों में थे। तभी अरमान उसके चेहरे के पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए उसके होठों पर अपनी जीभ चलाने लगा। इश्क ने शर्माते हुए अपना चेहरा घुमा लिया। अभी अभी अरमान ने जो किया था वो बहुत अलग था। वो बहुत ही ज्यादा तड़पने लगी थी, जिसे देखकर अरमान के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने इश्क के चेहरे को अपनी तरफ घुमाया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। अगले ही पल इश्क के चेहरे पर दर्द उतर आया, लेकिन अरमान ने उसके होठों से अपने होठ अलग नहीं किए। इश्क अब पागल हो रही थी और अरमान उसे और भी ज्यादा पागल कर रहा था। दोनों की गहरी गहरी सांसें चल रही थी। वहीं इश्क के हाथ लगातार अरमान की पीठ पर चल रही थे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या अरमान को इश्क से प्यार होगा? क्या वो इश्क की मासूमियत को समझ पाएगा? तभी अरमान ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में जकड़ा और ऊपर बेड पर लगा दिया और धीरे धीरे खुद पर से कंट्रोल खो रहा था। वहीं इश्क खुद भी अब बेकाबू हो रही थी। तभी अरमान उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मैं डेविल हूँ। ये सुनकर इश्क ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं इश्क हूँ। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक दर्द था जो साफ बता रहा था कि अरमान
अभी भी उसे अपनी आग में जला रहा है। वहीं अरमान की नजरें इश्क पर और भी ज्यादा इंटेंस हो गई थी। एक बार फिर से उसने इश्क के होठों को अपने होठों में कैप्चर किया। इस बार इश्क को और भी ज्यादा रफली किस कर रहा था। करीब 3 घंटे बाद अरमान इश्क से अलग हुआ और तेजी से सांस लेता हुआ तकिए पर सिर रखकर लेट गया। इश्क ने नजरें घुमाकर उसकी तरफ देखा और वो खुद को समेटते हुए बेड से उठने लगी, लेकिन अरमान ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और अपनी तरफ खींच लिया, जिससे इश्क की आंखें बड़ी हो गई। तभी अरमान ने कहा, अपनी आंखें बंद करो। इश्क ने कहा, लेकिन मुझे शावर लेकर किचन में जाना है, आपके लिए खाना। अभी वो बोल ही रही थी कि अरमान के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा, जिसे देखकर इश्क ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। तो अरमान के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। उसने इश्क को अच्छी तरह से अपनी बाहों में समेटा और अपने सीने से लगा लिया। कुछ ही देर में इश्क गहरी नींद में चली गई। उसके नींद में जाने के बाद अरमान ने उसे अच्छे से बेड पर लेटाया और अपनी जगह से उठकर उसने अपने कपड़े पहने और फिर उसने ड्रॉवर में से एक थर्मामीटर निकाला और इश्क का बुखार चेक किया। इश्क की बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था, जिसे देखकर अरमान ने डेविल स्माइल करते हुए वो थर्मामीटर वापस ड्रॉवर में रखा और वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम में आकर उसने दीवार पर अपने दोनों हाथ रखे और शावर के नीचे खड़ा हो गया और उसने अपनी आंखें बंद कर दी। आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने वो पल घूमने लगा जब इश्क किचन काउंटर के पास खड़ी होकर ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। बारिश में भीगने की वजह से उसे ठंड लग रही थी और बाकी की कसर गाड़ी की एसी ने पूरी कर दी थी। उसे देखकर अरमान को पता था कि उसे फीवर होने वाला है। वो जब इश्क के करीब आया और उसने इश्क के पेट पर अपना हाथ रखा, तो इश्क की तपती बॉडी को महसूस करके उसका शक कंफर्म हो गया। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सोचा हुआ तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अरमान के दिल और दिमाग दोनों में वो बातें शामिल थी। शावर लेते हुए उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मुझे नहीं पता तुम में ऐसा क्या है जो सबसे अलग है। मैं बहुत गलत हूँ। शायद कोई भी लड़की मुझसे प्यार नहीं कर सकती, लेकिन पता नहीं तुम क्यों करती हो। तुम्हारा ये कहना कि इश्क को इश्क है मुझसे, ये मुझे अफेक्ट कर रहा है। लेकिन भले ही तुम्हें मुझसे बेइंतहा इश्क हो, लेकिन इस अरमान को इश्क से इश्क होना नामुमकिन है। ये बोलते हुए उसने अपनी आंखें खोली और अपनी खाली नजरों से सामने देखते हुए बोला, तुम सबसे अलग हो, इसलिए तुम्हारे करीब आकर शायद मुझे सबसे अलग महसूस होता है। तुम्हारे करीब आने के लिए मैं बेचैन होता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास आकर वो बेचैनी और ज़्यादा बढ़ जाती है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम मेरे दिल और दिमाग पर हावी हो रही हो। तुम क्या किसी की इतनी औकात नहीं कि अरमान रॉय कपूर को अफेक्ट कर सके। जो हो रहा है हम दोनों की मर्जी से हो रहा है, दिल से नहीं, और मेरे दिल से कभी कुछ होगा भी नहीं। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ बहुत सर्द थी। शावर का पानी उसके चेहरे पर गिर रहा था। उसने अपने हाथों को अपने चेहरे पर रखा और अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए बालों में ले गया। इस वक्त वो कहर ढा रहा था। उसने शावर लिया और अपनी कमर पर टॉवेल लपेटकर बाहर आ गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। आखिर अन्य और शनाया
क्या प्लान बना रहे हैं अरमान के खिलाफ? क्या अन्य इश्क को कभी अपना बना पाएगा? बाहर आते ही उसकी नज़र इश्क पर गई, जो आराम से सो रही थी। इस वक्त वो एक ब्लैंकेट से ढकी हुई थी। उसके गोरे कंधे अरमान को दिखाई दे रहे थे, लेकिन जल्द ही उसने अपनी नज़र इश्क पर से हटाई और बोला, नो फायर, वो मर जाएगी। ये बोलते हुए उसके फेस पर डेविल स्माइल थी। वो क्लोजेट की तरफ जाने लगा। तभी उसके दिमाग में कुछ आया तो वो यूं ही किचन की तरफ चला गया। किचन में आकर उसने काउंटर की हालत देखी तो काउंटर एकदम मेसी हो रखा था। वो काउंटर की तरफ आया और कुछ सोचने लगा। लगभग आधे घंटे बाद ट्रे में ब्रेड ऑमलेट और कॉफ़ी रखी थी। इश्क ने लगभग एक दिन पहले खाना खाया था। कल सुबह सुबह अरमान ने उससे वो सब बातें कही। उसके बाद इश्क का पूरे दिन कुछ खाने का मन नहीं किया। रात को भी वो अरमान में उलझ कर रह गई। अरमान उस ट्रे को लेकर रूम में आया। रूम में आकर उसने ट्रे को टेबल पर रखी और इश्क की पास आ गया। इश्क इस वक्त गहरी नींद में थी, क्योंकि अभी सुबह के सिर्फ 4 बजे थे। तभी अरमान ने उसका ब्लैंकेट हटाया और उसे अपनी गोद में उठा लिया, जिससे इश्क ने एक झटके में अपनी आंखें खोली और अपनी कंडीशन को महसूस करके उसने खुद को कवर करने की कोशिश की। तो अरमान ने गहरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा, एंग्री बर्ड, तुम मुझसे खुद को छुपाने की कोशिश कर रही हो? इश्क ने अपनी नींद भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा, आप मुझे कहाँ लेकर? अभी वो बोल ही रही थी कि अरमान उसे लेकर सोफे पर बैठ गया। तभी इश्क की नज़र सामने टेबल पर गई, जिसमें ब्रेकफास्ट रखा हुआ था, लेकिन फिलहाल उसे पता नहीं था कि ट्रे में क्या है, क्योंकि ट्रे एक प्लेट से ढकी हुई थी। तभी अरमान ने कहा, अगर चाहूँ तो अभी इसी वक्त वो सब देख सकता हूँ जो तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो, वो भी तुम्हारी इजाज़त के साथ। उसकी बात सुनकर इश्क ने अपनी नजरें झुका ली। उसकी सांसें गहरी हो रही थी। वहीं उसके एक्सप्रेशन देखकर अरमान ने कहा, अपनी फालतू की कोशिश बंद करो और ब्रेकफास्ट एंजॉय करो। उसकी बात सुनकर इश्क हैरान हो गई। आज पहली बार अरमान उसे ब्रेकफास्ट करवाने वाला था। उसे भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन कल रात जो बातें अरमान ने उससे कही थी, वो सब भी वो अभी तक भूल नहीं पाई थी। उसने नाराजगी से अरमान की तरफ देखते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं खाना। अरमान ने एक्सप्रेशन लेस होकर कहा, तकरीबन 36 घंटे से तुम बिल्कुल भूखी हो, अभी भी तुम्हें भूख नहीं लगी? इश्क ने मासूमियत से कहा, मुझे भूख तो बहुत लगी है, लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ। उसकी बात सुनकर अरमान हंसा और फिर एकदम से उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया। उसने अपनी सर्द नज़रों से इश्क की तरफ देखकर कहा, तुम्हें पता है, मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई मूवी या कोई वेब सीरीज नहीं देखी। इश्क ने ना में अपना सिर हिलाया तो अरमान ने कहा, जानती हो क्यों? इश्क ने एक बार फिर से ना में अपना सिर हिलाया तो अरमान ने कस कर उसका चेहरा अपनी उंगलियों से पकड़ा और उसके गालों को दबाते हुए बोला, क्योंकि मुझे ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं, और जब कोई मेरे सामने ड्रामा करता है तो उस इंसान पर मुझे बहुत गुस्सा आता है, और फिर उस इंसान को मेरा गुस्सा बिल्कुल पसंद नहीं आता है। ये बोलते हुए वो काफ़ी खतरनाक लग रहा था। इश्क को इस वक्त उसमें एक डेविल नज़र आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या अरमान के इतने टॉर्चर के बाद भी इश्क उसके साथ ही रहेगी? क्या अरमान कभी इश्क को समझ पाएगा?
वहीं उसकी आंखों में आंसू देखकर अरमान का हाथ एकदम से ढीला हो गया। तभी इश्क ने रोते हुए कहा, मुझे लगा आप मुझे बनाओगे, लेकिन आपको तो मेरा नाराज होना ड्रामा लगता है। अब मैं और क्या ही उम्मीद करूं आपसे। इतना बोलकर वो अरमान की गोद से उठी और जल्दी से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। उसके जाने के बाद अरमान ने गुस्से से वॉशरूम के डोर की तरफ देखा। इश्क अभी वॉशरूम में आई ही थी कि तभी वॉशरूम का डोर एक बार फिर से ओपन हुआ और गुस्से से कांपता हुआ अरमान अंदर आया। उसे देखकर इश्क एकदम हैरान हो गई। तभी अरमान तेज कदमों से उसके पास आया और उसने अपना एक हाथ दीवार पर लगाया और दूसरा हाथ इश्क की कमर पर रखकर उसे अपने पास करते हुए बोला, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जब कोई मुझे इग्नोर करके अपनी मर्जी करता है। उसकी बात सुनकर इश्क ने कहा, मुझे दर्द हो रहा है मिस्टर फायर, प्लीज मेरी कमर से हाथ हटाइए। उसने ये जैसे ही कहा, अरमान ने और भी ज्यादा कस कर उसकी कमर को पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई डोंट केयर, जो होता है होता रहे। तभी इश्क की एक दर्द भरी आह निकली। उसके हाथ अरमान के सीने पर आ चुके थे। उसने दर्द में सिसकते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मिस्टर फायर, आप चाहते क्या हो? जब मैं आपके करीब आती हूँ तो आपको मेरा करीब आना अच्छा नहीं लगता। आप ये एक्सेप्ट भी नहीं करते कि आप मुझे पसंद करते हो, आपको मेरी फिक्र है। और जब मैं आपको छोड़कर वॉशरूम में आ गई तो आप यहाँ आकर मुझसे बोल रहे हो कि मेरा इग्नोर करना आपको पसंद नहीं। लेकिन जब आप मुझे इग्नोर करते हो तब मेरा क्या? अब आप मुझसे कह रहे हो कि मेरे दर्द से आपको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं मान लेती हूँ आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे मेरे दर्द से फर्क पड़ता है। जब मैं आपको समझना चाहती हूँ तो आप मुझे समझने नहीं देते। आप मुझसे ना प्यार करते हैं और ना ही मुझे खुद से दूर रहने देते हैं। मेरे करीब भी आते हैं और मुझे तड़पा कर मुझसे दूर भी चले जाते हो। मुझे कम से कम इतना तो बता दीजिए कि आप मुझसे आखिर चाहते क्या हो? क्योंकि अब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं आपको समझ पाऊं। ये बोलते हुए उसकी आंखें नम हो रही थी। वहीं उसकी बात सुनकर अरमान ने एक झटके में उसे लिफ्ट किया, जिससे इश्क की टांगे उसकी कमर पर लिपट गई। तभी अरमान ने उसे दीवार से लगाया और शावर ऑन कर दिया। शावर के पानी के साथ इश्क के आंसू भी बहने लगे। तभी अरमान ने उसे देखते हुए कहा, ऐसा ही हूँ मैं, अगर समझना है तो समझो, साथ रहना है तो रहो, वरना भाड़ में जाओ। तुमसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इश्क तो उसकी तरफ देखती ही रह गई। अब उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और जिस तरह से अरमान ने उसे उठा रखा था, उस उसे दर्द होना लाजमी था। उसने अरमान की तरफ देखते हुए कहा, भाड़ में तो तब जाऊंगी ना जब आप मुझे कहीं जाने दोगे। वॉशरूम में तो मेरे पीछे पीछे आ गए। उसकी बात सुनकर अरमान ने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया, मैं अपने वॉशरूम में आया हूँ। ये मेरा फार्म हाउस है, मैं जहाँ चाहूँ जब चाहूँ तब जा सकता हूँ। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? इश्क को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो अरमान से बात कर रही है या दीवार से अपना सिर फोड़ रही है। घूम फिर कर बात फिर से वहीं आ जाती थी। अरमान का एटीट्यूड और उसकी बेबसी दोनों हमेशा एक जगह रहते थे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या इश्क के आगे अरमान का एटीट्यूड कभी कम होगा? क्या इश्क उसे झुकाने में कामयाब हो पाएगी? वो अरमान को भूल नहीं पा रही थी
اور ارمان اسے ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تبھی عشق نے کہا، ٹھیک ہے، آپ کو واش روم یوز کرنا ہے تو آپ کر لیجیے، لیکن مجھے یہاں سے جانے دیجیے۔ یہ سن کر ارمان نے غصے میں کہا، تو جاؤ نا، روکا کس نے ہے تمہیں؟ یہ سن کر عشق نے اپنی سچویشن کی طرف دیکھا، وہیں ارمان تو بس اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ تبھی عشق نے کہا، آپ مجھے چھوڑو گی تب تو باہر جاؤں گی نا میں۔ اس کی بات سن کر ارمان نے اپنی اور عشق سچویشن کو دیکھا۔ جس طرح سے دونوں کھڑے تھے وہ بہت ہی زیادہ اوکورڈ تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں اوپر کی طرف کی، جسے دیکھ کر عشق مسکرانے لگی۔ اس کے گال لال ہونے لگے تھے۔ تبھی ارمان نے اسے غصے سے دیکھا اور بولا، میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں، کیا کر لو گی تم؟ عشق نے منہ بناتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، مت چھوڑیے، کھڑے رہیے ایسے ہی، مجھے کیا؟ یہ سن کر ارمان نے اسے دیکھ کر تھوڑے ایٹیٹیوڈ میں کہا، میں کیوں تمہیں پکڑ کر کھڑا رہوں گا، میں وہ کروں گا جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ عشق نے جلدی سے کہا، لیکن ابھی ہم دونوں واش روم میں ہیں۔ اس کی بات سن کر ارمان کے چہرے پر ڈیول اسمائل آ گئی۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو ہلکا سا ترچھا کیا اور بولا، بڑی جلدی سمجھنے لگی ہو تم کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ عشق نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے کہا، ابھی تو صرف اتنا ہی سمجھی ہوں آپ کو، باقی آپ مجھے سمجھنے کہاں دے رہے ہو، پورا چکر گنی بن رہے ہو اور مجھے بھی بنا رہے ہو۔ اس کی بات سن کر ارمان نے عجیب سا منہ بناتے ہوئے کہا، چکر گنی کیا ہوتا ہے یہ؟ یہ سن کر عشق نے اپنے ہاتھ کو گول گول گھمایا۔ اس کے ہاتھ گول گول گھوم رہے تھے اور اس کے ہونٹ بھی گول گول گھوم رہے تھے، جسے دیکھ کر ارمان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے مسکراتے دیکھ کر عشق تو ایک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ ارمان کی نظریں اس کے ہونٹوں پر تھی۔ اس کی نظریں اپنے ہونٹوں پر پا کر عشق نے اپنے ہونٹوں کو ہلکا سا دانتوں میں دبایا۔ اگلے ہی پل ارمان اس کے ہونٹوں پر ٹوٹ پڑا اور اسے ڈیپلی کس کرنے لگا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ عشق کی کمر پر رکھا ہوا تھا اور دوسرا ہاتھ اس نے عشق کے ہاتھ سے الجھا لیا۔ عشق نے اسے منع نہیں کیا، لیکن وہ ارمان کو کس کا رسپانس نہیں دے رہی تھی۔ ارمان نے کچھ دیر اسے کس کیا اور پھر اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ ہٹا لیے۔ عشق حیرانی سے اسے دیکھنے لگی تو ارمان نے کہا، یو وانٹ اور ناٹ؟ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر عشق نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر میری مرضی نہ ہو تو؟ ارمان مسکرایا اور ایک ہی پل میں عشق کو اس نے نیچے زمین پر اتار دیا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، لسٹ بہت ہے میرے اندر، لیکن کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی کروں ایسا کیریکٹر لیس نہیں ہوں میں۔ اس کی بات سن کر عشق ایک پل کے لیے اسے دیکھتی رہ گئی۔ سچ ہی تھا، جب جب وہ دونوں قریب آئے تھے عشق کی مرضی اس میں شامل ہوتی تھی، چاہے وہ شادی سے پہلے ریزورٹ والی رات ہو یا پھر شادی کے بعد۔ جتنی بھی بار وہ دونوں قریب آئے تھے تبھی ارمان نے اس کے اوپر سے اپنی نظریں ہٹائی اور شاور میں بھیگنے لگا۔ اس نے اپنا چہرہ اوپر کی طرف کیا ہوا تھا، جس سے شاور کا پانی سیدھا اس کے چہرے پر گر رہا تھا اور عشق بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جس سچویشن میں وہ دونوں تھے اس حساب سے خود پر کنٹرول کرنا صرف ارمان کے لیے ہی نہیں، عشق کے لیے بھی بے حد مشکل تھا۔ وہ ارمان کے پاس آئی اور اس کی پیٹھ سے لگ گئی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ سٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا ہوگا جب سانجھ کو ارمان اور عشق کے بارے میں پتہ چلے گا؟ کیا وہ عشق کو ارمان سے الگ کر پائے گی؟ اس کے ہاتھ ارمان کی چیسٹ پر تھی۔ وہ پانی میں بھیگ رہے تھے لیکن پھر بھی دونوں تپ رہے تھے۔ عشق نے ارمان کی پیٹھ سے
اپنا چہرہ لگاتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا آپ اسے پیار کرتے ہو یا نہیں، آپ کے لیے میں میٹر کرتی ہوں یا نہیں، لیکن میرے لیے سب کچھ ہے آپ۔ خود پر حق میں آپ کو پہلے ہی دے چکی ہوں، اب تو میں چاہ کر بھی خود کو آپ سے دور نہیں رکھ سکتی۔ اس کی باتیں سنتے ہوئے ارمان کی سانسیں گہری ہو رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے میں عشق کی طرف پلٹا اور اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں پکڑ کر ہلکا سا کھینچ دیا، جس سے عشق کا چہرہ اس کی طرف اٹھ گیا۔ اب شاور کا پانی عشق کے چہرے پر گر رہا تھا، تبھی ارمان نے اس کے چہرے کو ایک ٹک دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تم پر کوئی حق نہیں چاہیے، حق ان پر جتایا جاتا ہے جو اپنے ہو، تم میری خوش نہیں ہو۔ یہ بولتے ہوئے وہ ایک دم ایکسپریشن لیس تھا، وہی عشق اپنی کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ کر مسکرائی اور بولی، لیکن میرے لیے تو آپ میرے سب کچھ ہو۔ یہ سن کر ارمان کا دل زوروں سے دھڑک اٹھا، اس نے ایک جھٹکے میں عشق کو چھوڑا اور بولا، جاؤ یہاں سے۔ یہ بولتے ہوئے وہ دیوار کی طرف گھوم گیا، تبھی عشق نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نہیں جاؤں گی۔ ارمان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس یوں ہی شاور کے نیچے کھڑا رہا۔ تبھی عشق ایک بار پھر سے اس کی پیٹھ سے لگ گئی اور بولی، کبھی کبھی دماغ دل پر حاوی ہو جاتا ہے، لیکن آخر میں جیت دل کی ہی ہوتی ہے، اور آپ کے دل میں ہوں، یہ میں آپ کی دھڑکنوں سے جان سکتی ہوں۔ یہ بولتے ہوئے اس کا ہاتھ ارمان کی چیسٹ پر تھا، تبھی ارمان واپس سے اس کی طرف گھوما اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کی پیٹھ سے لگاتے ہوئے بولا، میں نے کہا نا تم سے، مجھ سے یہ بکواس باتیں مت کیا کرو۔ عشق نے کہا، اگر آپ کے لیے یہ سب باتیں بکواس ہیں تو آپ ان باتوں سے افیکٹ کیوں ہوتے ہو؟ اگنور کیجیے۔ یہ سن کر ارمان کے فیس پر ڈیول اسمائل آ گئی۔ اس نے کہا، میری ہی باتیں مجھے سنائی جا رہی ہیں۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ عشق نے بےحد انٹینس آواز میں کہا، آئی وانٹ یو مسٹر فائر۔ یہ بولتے ہوئے اس کی سانسیں بے حد گہری تھی، نہ جانے کیوں اسے ایسا لگ رہا تھا کہ ارمان غصہ جتا کر خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی بات سن کر ارمان ایک دم سے حیران ہو گیا، کیونکہ وہ سچ میں خود کو کب سے کنٹرول کر رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے میں عشق کا ہاتھ چھوڑا اور پیچھے دیوار کی طرف ہو گیا۔ تبھی عشق اسے دیکھتے ہوئے اس کے پاس آئی اور کچھ پل اس کے چہرے کو اپنی انٹینس نظروں سے دیکھنے کے بعد اس نے اس کی چیسٹ پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ ارمان نے بھی اپنے ہاتھ اس کے بالوں میں الجھا لیے، تبھی عشق نے اپنے ہونٹ اس کی چیسٹ سے ہٹائے اور دوبارہ رکھے۔ وہ دھیرے دھیرے ارمان کو کس کر رہی تھی، اس کی ہر ایک کس میں ارمان پاگل ہو رہا تھا، لیکن ابھی بھی وہ خود کو روکنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، جبکہ عشق اسے اس قدر پاگل کر رہی تھی کہ وہ خود پر کنٹرول ہی نہیں رکھ پا رہا تھا۔ فزیکل ڈیزائر اس کا ہمیشہ سے ویک پوائنٹ رہی تھی، اور اس وقت عشق اسے کمزور کر رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے میں عشق کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے نیچے کیا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ عشق نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اور بولی، آپ پاگل ہیں اور مجھے بھی پاگل کر رہے ہو۔ ارمان نے کہا، تو اب تھوڑا پاگل پن برداشت کرو۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا۔ کیا ہوگا جب عشق کو لائزہ کے بارے میں پتہ چلے گا؟ کیا لائزہ ارمان کو واپس لے جانے میں کامیاب ہو پائے گی؟ اتنا بول کر وہ عشق کو لے کر اور بھی زیادہ نیچے ہو گیا۔ تبھی عشق کی ایک درد بھری چیخ نکلی، جسے ارمان نے اپنے ہونٹوں سے دبا دی۔ وہ سچ میں عشق کو اپنا پاگل پن دکھا رہا تھا، اور عشق بھی
اس کے پاگل پن میں پاگل ہو رہی تھی۔ دونوں یوں ہی شاور کے نیچے بھیگتے ہوئے انٹیمیٹ ہو رہے تھے۔ پورے واش روم میں گرتی پانی کی بوندوں سے زیادہ تو ان کی تیز سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے تک نہ شاور کا پانی رکا اور نہ ہی ارمان کا قہر عشق پر جاری تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد ارمان عشق کو اٹھا کر باہر لے کر آیا۔ عشق کا چہرہ پوری طرح سے لال تھا، پانی میں بھیگنے سے اور ارمان کے قہر کی وجہ سے۔ اب اس کی باڈی میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔ ارمان نے اسے باتھ روب پہنا دیا تھا۔ عشق کو دیکھ کر ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ تھک چکی ہے۔ ارمان نے اسے بیڈ پر بیٹھایا اور ناشتے کی ٹیبل کی طرف دیکھا، جہاں ناشتہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے لوور پہنا اور روم سے باہر آ کر سرونٹ کو لنچ بنانے کے لیے کہا۔ وہیں عشق بیڈ پر بیٹھی اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے من میں کہا، مسٹر فائر، آپ چاہے مانے یا نہ مانے، میں جانتی ہوں آپ کو میری فکر بھی ہے اور آپ مجھے عشق بھی کرنے لگے ہو۔ بس اب مجھے آپ کے ہونٹوں سے اظہار سننا ہے اور میں یہ اظہار سن کر ہی رہوں گی۔ تبھی ارمان واپس روم میں آیا اور عشق کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ضرورت صرف ضرورتیں ہوتی ہے اور تم اب میری ضرورت بن رہی ہو، لیکن عشق بننے کا خواب مت دیکھنا، کیونکہ اگر مجھے عشق ہوا تو اس عشق کو میں اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دوں گا۔ یہ بولتے ہوئے اس کی گہری نظریں عشق پر تھی۔ وہیں عشق ابھی بھی باتھ روب پہنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ تبھی اس نے ارمان کی طرف دیکھ کر کہا، میں کیا پہنوں؟ میرے لیے تو یہاں کپڑے ہیں ہی نہیں۔ اس کی بات سن کر ارمان نے کلوزیٹ سے اپنے کپڑے نکالتے ہوئے کہا، میری شرٹ پہن سکتی ہو تم؟ یہ سن کر عشق نے اسے گھور کر دیکھا، کیونکہ ارمان کی شرٹ پہننا مطلب ایک ٹینٹ میں رہنا۔ ارمان کی باڈی اس کی باڈی سے 3 گنا زیادہ تھی۔ وہ ارمان کے سامنے بالکل بچی لگتی تھی۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، آپ کی شرٹ پہنوں گی تو مجھے سمجھ نہیں آئے گا کہ میں دنیا میں گھوم رہی ہوں یا آپ کے کپڑوں میں۔ یہ سن کر ارمان نے ڈیول ایکسپریشن کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے تو مت پہنو، بیٹھی رہو ایسے باتھ روم میں۔ اتنا بول کر وہ اپنے کپڑے لے کر چینجنگ روم میں چلا گیا۔ عشق نے گھور کر اسے دیکھا اور پھر کلوزیٹ میں اپنے لیے کچھ دیکھنے لگی۔ جیسے ہی اس نے ارمان کے کلوزیٹ کو کھول کر دیکھا، اس کی آنکھیں بڑی ہو گئی، کیونکہ وہاں پر لڑکیوں کے لیے طرح طرح کی ڈریسز رکھی تھی۔ ان میں سے کوئی بھی ڈریس عشق کے کچھ کام کی نہیں تھی، کیونکہ وہ سب شارٹس، نائٹی اور بالکل چھوٹے چھوٹے ٹاپس تھی۔ ارمان نے یہ سارے کپڑے یہاں پر اس لیے رکھوائے تھے تاکہ کوئی بھی لڑکی اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے آئے تو کپڑوں کی پرابلم نہ ہو۔ اب اسے کیا پتا تھا کہ شادی کے بعد یہ سب ہونے والا ہے۔ اب اس کا عشق کے علاوہ اور کسی کے بھی قریب جانے کا من کرتا ہی نہیں تھا، اور وہ اگر جاتا بھی تھا تو آگے نہیں بڑھ پاتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ کسی اور کے ساتھ انٹیمیٹ نہیں ہوا تھا۔ عشق ابھی ان کپڑوں کی طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ ارمان چینجنگ روم سے باہر آیا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا عشق کو کبھی ارمان کے اللیگل کاموں کے بارے میں پتہ چلے گا؟ ان دونوں کی زندگی میں آگے کیا ہوگا؟ عشق کو جب اس نے کلوزیٹ میں کپڑے دیکھتے ہوئے دیکھا تو وہ عشق کے تھوڑا قریب آیا اور ان کپڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، او شٹ، میں انہیں کیسے بھول گیا؟ اگر تم چاہو تو ان میں سے کچھ بھی۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی عشق نے کہا،
کہ سارے کپڑے کس کے ہیں، میں تو ایسے کپڑے بالکل نہیں پہنتی۔ ارمان نے نارمل ہو کر کہا، اگر یہ لڑکیوں کے کپڑے ہیں تو لڑکیاں ہی پہنے گی نا، تم نہیں پہنتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں پہنتا، آتی رہتی ہے یہاں لڑکیاں، کسی کو چاہیے ہوتے ہیں تو۔ اگر ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ عشق اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور اسے عجیب ایکسپریشن کے ساتھ دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی اور اس کی سانسیں گہری ہو چکی تھی۔ اس نے ارمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا شادی کے بعد آپ کے ساتھ کوئی لڑکی فارم ہاؤس پر آئی تھی؟ اس کی بات سن کر ارمان سوچنے لگا۔ کچھ سوچنے کے بعد اس نے کہا، مجھے اچھے سے تو یاد نہیں ہے۔ اس کا اتنا نارمل ہو کر یہ بات کہنا عشق کو اور بھی زیادہ ہرٹ کرنے لگا۔ حالانکہ ارمان نے اسے سب کچھ کل کلیئر بتا دیا تھا، لیکن چاہتے ہوئے بھی عشق اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے ارمان سے کچھ نہیں کہا، وہ چپ چاپ وہاں سے باہر کی طرف چلی گئی۔ باہر آ کر وہ ہال میں ایک سائڈ پڑی ساڑی کو اس نے اٹھایا اور واپس روم میں آ گئی جہاں پر اس کے باقی کے کپڑے گرے ہوئے تھے۔ اس نے ان کپڑوں کو اٹھایا اور واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی ساڑی پہن کر باہر آئی۔ ارمان اسے ایک ٹک دیکھ رہا تھا۔ عشق نے اپنے بالوں کو باندھا اور روم سے باہر جانے لگی۔ تبھی ارمان نے اسے روکتے ہوئے کہا، میں نے تم سے پہلے بھی بہت بار کہا ہے اور اب لاسٹ بار کہہ رہا ہوں، مجھے ڈرامہ بالکل پسند نہیں، اس لیے اپنا یہ فالتو کا ڈرامہ مت کیا کرو۔ میری لائف میں کون کب آتا ہے یہ صرف میں ڈیسائیڈ کروں گا۔ اگر تمہیں اتنی ہی پرابلم ہے تو دور رہو مجھ سے، کیوں آتی ہو تم میرے قریب؟ میرے قریب بھی آنا ہے اور پھر مجھے ہی بلیم کرنا ہے۔ یہ بولتے ہوئے اس کا غصہ اس کے چہرے پر صاف جھلک رہا تھا۔ عشق نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا لیکن اس نے کچھ کہا نہیں۔ اس وقت وہ کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی جو حالت تھی وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آخر وہ چاہتی کیا ہے۔ نہ وہ ارمان سے دور ہو پا رہی تھی۔ اسے ارمان سے اس قدر عشق ہو چکا تھا کہ ارمان سے دور جانے کا سوچ کر ہی اسے ایسا لگتا تھا جیسے اس کی جان اس کے جسم سے الگ ہو رہی ہو۔ وہیں دوسری طرف ارمان کا باقی سب کے ساتھ ہونا اسے اور بھی زیادہ پاگل کر رہا تھا۔ ارمان کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ تبھی ارمان نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے لیکن وہ عشق کے پاس پہنچتا اس سے پہلے ہی عشق اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے باہر کی طرف بھاگ گئی۔ اسے باہر جاتے دیکھ کر ارمان نے غصے میں کہا، مجھے عادت نہیں ہے کسی کو صفائی دینے کی، کیونکہ صفائی وہ لوگ دیتے ہیں جو صاف ہو۔ میں غلط ہوں، انسان نہیں جانور ہوں میں۔ رہنا ہے میرے ساتھ تو رہو ورنہ بھاڑ میں جاؤ، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ یہ بولتے ہوئے وہ غصے سے اس طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے عشق گئی تھی۔ وہیں عشق فارم ہاؤس سے باہر آئی اور آٹو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ عشق کے جانے کے بعد ایک سرونٹ لنچ لے کر روم میں آئی لیکن اب تک ارمان پوری طرح سے ریڈی ہو چکا تھا۔ وہ باہر جا رہا تھا تبھی اس سرونٹ نے اسے روکا لیکن ارمان نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ بھی فارم ہاؤس سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے گارڈن میں عشق کو دیکھا لیکن اسے عشق کہیں دکھائی نہیں دی۔ پھر اس نے وہاں کھڑے گارڈز سے عشق کے بارے میں پوچھا تو گارڈز نے اسے بتایا کہ عشق یہاں سے جا چکی ہے۔ یہ جان کر ارمان کو اور بھی زیادہ غصہ آنے لگا۔ اس نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے میں ہر بار تمہارے پیچھے آؤں گا؟ اب اگر تم مر بھی جاؤ تو مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ اتنا بول کر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا
اور وہاں سے اپنی اس جگہ پر چلا گیا جہاں اس کا سارا الیگل کام ہوتا تھا۔ وہیں عشق کپور مینشن آ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ مینشن کے اندر آئی، سانجھ کی نظر اس پر گئی۔ عشق کو دیکھ کر سانجھ جلدی سے اس کے پاس آئی اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ارمان نے کچھ کہا ہے کیا؟ اور تم کہاں تھی کل رات؟ ارمان بھی گھر پر نہیں تھا، تم دونوں ساتھ تھے نا کل؟ یہ بولتے ہوئے ان کے چہرے پر عشق کے لیے فکر صاف جھلک رہی تھی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، سٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ آخر متالی چپ کیوں ہے سوریا کے سامنے؟ کیا شنایا اور انیا مل کر کوئی بڑا پلان بنا رہے ہیں؟ وہیں اس وقت عشق کی حالت ہی ایسی تھی کہ کوئی بھی اسے دیکھ کر سننے رہ جائے۔ وہیں سانجھ کی بات سن کر عشق ہلکا سا مسکرائی اور بولی، یس میم، ہم دونوں ساتھ ہی تھے اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی مسٹر فائر مجھے یہاں ڈراپ کر کے گئے ہیں۔ انہیں کچھ ضروری کام تھا، اس لیے وہ جلدی جلدی، اتنا بول کر وہ چپ ہو گئی۔ وہیں سانجھ اس کے چہرے کے ایکسپریشن سے ہی سمجھ رہی تھی کہ جیسا وہ بول رہی ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے عشق کے گال کو پیار سے سہلایا اور بولی، تم روم میں جاؤ، میں تمہارے لیے چائے اور ناشتہ بھجواتی ہوں۔ کل کروا چوتھ کا ورت ہے تو تمہیں ورت رکھنا ہوگا اور رات کو مہندی بھی لگوانی ہوگی۔ ان کی بات سن کر عشق نے ہاں میں اپنا سر ہلایا اور پھر وہ اپنے روم کی طرف چلی گئی۔ سانجھ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اب انہیں کنفرم ہو گیا تھا کہ ضرور کچھ ایسی بات ہے جو عشق کو پریشان کر رہی ہے، اور ہو نہ ہو یہ بات ارمان سے ہی جڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ ارمان سے بات کرے گی۔ وہیں ارمان نے اپنا کام ختم کیا اور کار سے کپور مینشن کے لیے نکل گیا۔ اب تک رات ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی کار کپور مینشن کے پارکنگ ایریا میں آ کر رکی۔ وہ کار سے باہر آیا اور سیدھا مینشن کے اندر چلا گیا۔ تبھی اس کی نظر سانجھ کی نظروں سے ملی۔ ارمان کو دیکھ کر سانجھ نے اس سے کہا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے مان۔ ارمان نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ کیا بات کرنی ہے آپ کو موم؟ سانجھ نے کہا، تم نے عشق کو کچھ کہا کیا؟ وہ پریشان لگ رہی تھی۔ ان کی بات پوری ہوتی اس سے پہلے ہی ارمان نے کہا، موم پلیز آپ ہم دونوں کے بیچ میں مت آئیے۔ آپ نے ہماری شادی کروا دی، اتنی مہربانی آپ کی بہت ہے۔ اب اس سے زیادہ آپ کو ہمارے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر سانجھ تو اس کی طرف دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہیں ارمان تیز قدموں کے ساتھ اپنے روم میں چلا گیا۔ اسے جاتے دیکھ کر سانجھ نے اپنے من میں کہا، مجھے لگا تھا شادی کے بعد تم بدل جاؤ گے، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے غلط فیصلہ لیا تھا۔ وہیں ارمان روم میں آیا اور عشق کو دیکھنے لگا۔ اسے اس وقت عشق پر بہت غصہ آ رہا تھا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ ان دونوں کے بیچ ہوئی باتیں عشق نے سانجھ کو بتائی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اسے اب اپنا سارا غصہ عشق پر اتارنا تھا، لیکن اسے عشق کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تبھی ٹیبل پر اس کی نظر گئی جہاں چائے ناشتہ کی ٹرے رکھی تھی اور ان میں سب کچھ ویسا کا ویسا ہی رکھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے چھوا بھی نہ ہو۔ اس ناشتے کو دیکھ کر ارمان کا غصہ اور بھی زیادہ بڑھنے لگا۔ وہ عشق کو ڈھونڈتے ہوئے بالکنی کی طرف آیا تو اس کی نظر سامنے گارڈن ایریا کی طرف گئی جہاں پر عشق اس طرف جا رہی تھی جہاں دو مہندی والی بیٹھی تھی۔ تبھی سانجھ وہاں آئی اور مہندی والی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مجھے تو مہندی لگوانی نہیں ہے کیونکہ
ان کی بات پوری ہوتی اس سے پہلے ہی متالی نے کہا، کیونکہ آپ کو مہندی خود سوریا بھائی لگائیں گے۔ یہ سن کر سانچ نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل، لیکن تم تینوں اچھے سے مہندی لگوانا۔ شنایا اور عشق کا یہ پہلا کروا چوتھ کا ورت ہے، اس لیے کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی بات سن کر متالی کے چہرے پر ڈیول اسمائل آ گئی۔ وہی سانچ مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی جب عشق ایک مہندی والی کے سامنے بیٹھنے والی تھی تو متالی اس مہندی والی کے سامنے جا کر بیٹھ گئی اور دوسری مہندی والی کے سامنے شنایا جا کر بیٹھ گئی اور عشق کھڑی رہ گئی۔ تبھی شنایا نے عشق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری عادت نہیں ہے کسی چیز کے لیے انتظار کرنے کی، تمہاری تو عادت ہوگی ایسے لائن میں لگنے کی، پلیز ویٹ۔ یہ بولتے ہوئے اس کے چہرے پر ایٹیٹیوڈ بھری اسمائل تھی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، سٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ آخر کب ہوگا ارمان کو عشق سے پیار کا احساس؟ کیا وہ کبھی اپنی فیلنگ کو سمجھ پائے گا؟ وہیں اس کی بات سن کر متالی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں کسی چیز کے لیے انتظار کروں، ویسے بھی ہر چیز اوقات کے حساب سے ملتی ہے۔ یہ بولتے ہوئے ان کی نظریں عشق پر تھی۔ عشق کو شنایا کی باتوں کا تو بالکل بھی برا نہیں لگا تھا، لیکن متالی کی باتیں اسے بہت زیادہ عجیب لگی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، میں بعد میں لگوا لوں گی۔ شنایا نے کہا، دیٹس سوٹ یور پرسنالٹی۔ تبھی وہاں پر ایک آواز آئی جو شنایا اور متالی نے سامنے دیکھا اور عشق نے بھی پلٹ کر سامنے کی طرف دیکھا تو سامنے ارمان کھڑا تھا جو غصے سے ان سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اپنے سامنے ارمان کو دیکھ کر عشق حیران ہو گئی اور وہ مایوس بھی ہو گئی۔ اسے لگ رہا تھا ارمان اسے منانے آئے گا، لیکن پچھلے 5 گھنٹے سے وہ روم میں اکیلی ارمان کا انتظار کرتی رہی، لیکن ارمان نہیں آیا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنا چہرہ گھما لیا، اس کی آنکھوں میں نمی آ رہی تھی۔ تبھی ارمان اپنے پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ان کے قریب آیا اور شنایا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کسی اور کی پرسنالٹی کو کیا سوٹ کرتا ہے کیا نہیں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ارمان روی کپور کی پرسنالٹی کو یہ بالکل سوٹ نہیں کرتا کہ اس کی وائف انتظار کرے، پھر وہ انتظار چاہے کسی کے لیے بھی کیوں نہ ہو۔ اس کی بات سن کر عشق نے اپنے من میں کہا، اگر اتنی ہی میری فکر ہے میرے انتظار کرنے کی تو کیوں اپنے لیے انتظار کرواتے ہیں، اتنا انتظار کرواتے ہیں کہ انتظار کرتے کرتے انتہا ہو جاتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو باہر آنے والے تھے، لیکن اس نے بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کیا۔ اگر ارمان یہاں اکیلے ہوتا تو وہ اس کے سامنے رو دیتی، لیکن شنایا اور متالی کے سامنے وہ بالکل بھی رونا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ شنایا سے تو اسے بالکل امید نہیں تھی کہ وہ اسے کبھی سمجھے گی، ہاں اس کا مذاق ضرور بنائے گی۔ تبھی متالی نے ارمان کی طرف دیکھ کر کہا، تھوڑا سوچ سمجھ کر بات کیا کرو مان، اور اپنے سامنے بھی تھوڑا دیکھ لیا کرو کہ تم کس سے کیا کہہ رہے ہو۔ ان کی بات سن کر ارمان نے عشق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سامنے والے کی اوقات دیکھ کر میں اپنی بات نہیں بدلتا، سامنے کوئی بھی ہو، ارمان روی کپور کا ایٹیٹیوڈ کبھی نہیں بدلتا۔ اس کی باتیں سن کر متالی کے چہرے کے ایکسپریشن چینج ہو گئے۔ تبھی ارمان نے ان مہندی والی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایک دن کا کتنا چارج کرتی ہو تم؟ اس کی بات سن کر وہ مہندی والی لڑکیاں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ ارمان کو اپنے سامنے دیکھ کر ہی انہیں ڈر لگ رہا تھا، وہیں ارمان کا تو اورا ہی ایسا تھا
کہ سامنے والے کا گلا سوکھنے لگ جائے۔ تبھی ایک لڑکی نے ڈرتے ہوئے کہا، 20,000۔ یہ سن کر ارمان نے ڈیول اسمائل کے ساتھ متالی کی طرف دیکھا اور کہا، اوقات گری بھی تو کہا گری، صرف 20,000 پر معاملہ تھوڑا بگڑتے دیکھ۔ عشق جلدی سے آگے آئی اور ارمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، پلیز آپ چلیے یہاں سے، ہم روم میں چلتے ہیں۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ ارمان نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، چلیں گے اینگری برڈ، روم میں بھی چلیں گے، پہلے تمہارا شوق تو پورا ہو جائے، مہندی لگوانی ہے نا تمہیں، چلو لگواؤ۔ اتنا بول کر اس نے اپنے پاکٹ میں ہاتھ ڈالا اور تقریباً 2 لاکھ کے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی۔ اس گڈی کو دیکھ کر ان لڑکیوں کی آنکھیں بڑی ہو گئی، کیونکہ انہیں آج تک اتنی زیادہ پیمنٹ کبھی نہیں ملی تھی۔ وہیں شنایا اور متالی بھی غصے سے ارمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی ارمان نے وہ پیسوں کی گڈی ان مہندی والی لڑکیوں کی طرف پھینکی اور بولا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں مہندی کسے لگانی ہے۔ وہیں عشق کو اب بہت ڈر لگ رہا تھا۔ متالی کا چہرہ دیکھ کر وہ کانپنے لگی تھی۔ تبھی مہندی والی ایک لڑکی نے عشق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پلیز میم آپ پہلے مہندی لگوا لیجیے۔ عشق نے کہا، نہیں کوئی بات نہیں، آپ پہلے انہیں۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ ارمان نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے زور سے دبایا اور ایک بار پھر سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، مجھے بالکل پسند نہیں ہے جب کوئی مجھ سے الگ ہو کر چلتا ہے۔ جہاں میری مرضی چلتی ہے وہاں صرف میری مرضی ہی چلتی ہے۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ عشق کا گلا سوکھنے لگا۔ تبھی ارمان نے ایک جھٹکے میں اسے چھوڑا اور اپنے دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈال کر بولا، یہی ویٹ کر رہا ہوں میں۔ اتنا بول کر وہ تھوڑا پیچھے ہٹ گیا۔ وہیں عشق کے پاس اب کوئی آپشن نہیں تھا۔ ارمان کا یہاں رہنا مطلب بات اور بھی زیادہ بڑھنا۔ وہ جلدی سے صوفے پر بیٹھی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ ان مہندی والی کے آگے کر دیا تو ان مہندی والی لڑکیوں نے اسے جلدی سے مہندی لگانی شروع کر دی۔ وہیں متالی غصے سے ارمان کے پاس آئی اور دانت پیستے ہوئے بولی، تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو مان، شروع سے ہی اتنی زیادہ اکڑ میں رہتے آئے ہو۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا ہوگا جب عشق ارمان کو چھوڑ کر جائے گی؟ کیا ارمان عشق کے بنا رہ پائے گا؟ اب تو بڑوں کے سامنے بھی تمہاری اتنی زبان چلنے لگی ہے۔ ان کی بات سن کر ارمان نے ایک دم ایکسپریشن لیس ہو کر کہا، میں تو شروع سے ہی ایسا تھا، آپ نے مجھے نہیں پہچانا تو یہ آپ کی پرابلم ہے۔ خیر میں انسان اور ان کی فطرت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اس کی بات سن کر متالی نے کہا، اتنا ایٹیٹیوڈ صرف اسی لیے نا کیونکہ تم کپور انڈسٹری کے CEO بن گئے؟ ارمان نے ڈیول ایکسپریشن کے ساتھ کہا، اور آپ میں اتنی نفرت صرف اس لیے کیونکہ میں ارمان روئے کپور انڈسٹری کا CEO بن گیا؟ اس کی بات سن کر متالی کی آنکھیں بڑی ہو گئی۔ اس نے جلدی سے کہا، مجھے ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سن کر ارمان کے ہونٹوں پر ایک وینگ بھری اسمائل آ گئی۔ اس نے متالی کی طرف دیکھ کر کہا، آگ لگی ہو سینے میں پھر بھی کوئی کمبخت کہے کہ اسے سینک نہیں لگ رہا تو غلط بات ہے نا۔ یہ بولتے ہوئے اس کی نظریں عشق پر اب اور بھی زیادہ انٹینس ہو گئی تھی۔ تبھی متالی نے ایٹیٹیوڈ سے کہا، ایک دن تمہارا یہ غرور ضرور ٹوٹے گا۔ ارمان نے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کہا، کاش نہیں ہوں جو کوئی بھی توڑ دے گا، چکنا چور ہونا ہوتا کیا ہے؟ ارمان روئے کپور بول کر نہیں،
کر بتائے گا۔ اس کی بات سن کر متالی غصے میں وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد شنایا بھی غصے میں وہاں سے چلی گئی۔ اس نے سوچا تھا وہ عشق کو سبق سکھائے گی، لیکن یہاں تو ارمان نے ایک پل میں سارا گیم پلٹ دیا تھا۔ کچھ دیر بعد عشق کی مہندی کمپلیٹ ہو گئی تو عشق صوفے سے اٹھی اور ارمان کے پاس آ کر بولی، اب روم میں چلے۔ ارمان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور مینشن کے اندر جانے لگا۔ اسے جاتے دیکھ کر عشق نے کہا، کسی کے سامنے ہی مجھے خود کے قریب کر لیا، اور اب جب میں قریب آئی تو مجھ سے دور جا رہے ہیں۔ غلطی آپ کی نہیں ہے، قصور تو میرے عشق کا ہے۔ یہ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ ارمان کے پیچھے پیچھے اندر آئی۔ روم میں پہنچ کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی تو اس کی نظر بالکنی میں گئی جہاں ارمان سگریٹ پی رہا تھا۔ تبھی ڈور نوک ہوا تو عشق نے ڈور اوپن کیا۔ سامنے ایک سرونٹ کھڑا تھا جس کے ہاتھوں میں کھانے کی ٹرولی تھی۔ کھانے کو دیکھ کر عشق کے چہرے پر پریشانی چھلکنے لگی، کیونکہ اس کے دونوں ہاتھ میں مہندی لگی تھی۔ کھانا کھانا تو دور، ایک گلاس پانی پینا بھی اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تبھی ارمان بالکنی سے اندر آیا اور اس نے سرونٹ کی طرف دیکھتے ہوئے ٹیبل پر کھانا لگانے کا اشارہ کیا تو اس سرونٹ نے 1 منٹ کے اندر اندر ہی سارا کھانا ٹیبل پر لگایا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس سرونٹ کے جانے کے بعد ارمان نے عشق کی طرف دیکھ کر کہا، کھانا کھا لو۔ عشق نے کچھ نہیں کہا، بس اپنے ہاتھ آگے کر دیے۔ اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر ارمان نے غصے میں کہا، یہ مہندی کس لیے لگوائی ہے تم نے؟ عشق نے دھیرے سے کہا، وہ کل کروا چوتھ کا ورت ہے اور میں آپ کے لیے ورت۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ ارمان کی آنکھیں بڑی ہو گئی۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ عشق کے پاس آیا اور اس کی کلائی پکڑ کر اسے واش روم کے اندر لے گیا۔ عشق حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ارمان کیا کرنے والا ہے۔ واش روم کے اندر آ کر ارمان نے اس کی دونوں کلائیوں کو پکڑا اور اس کے ہاتھوں کو واش بیسن کے ٹیپ کے نیچے کر دیا، جس سے اس کی مہندی پانی میں بہنے لگی۔ یہ دیکھ کر عشق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب اس کے ہاتھ پوری طرح سے صاف ہو گئے تو ارمان نے اس کے ہاتھوں کو چھوڑا اور ٹاویل کھینچ کر اسے دے دیا۔ عشق ایک دم سن ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ تبھی ارمان نے اسے دیکھ کر سخت لہجے میں کہا، پہلے رونا بند کرو، تم جانتی ہو نا مجھے رونا۔ اس کی بات پوری ہوتی اس سے پہلے عشق نے چلاتے ہوئے کہا، آپ مجھے یہ بتا دیجیے کہ آپ کو کیا کیا پسند نہیں ہے۔ میرا رونا آپ کو پسند نہیں، میرا ہنسنا آپ کو پسند نہیں، میرا آپ کو پیار کرنا بھی آپ کو پسند نہیں۔ اب آپ کو میری مہندی سے بھی پرابلم ہو گئی۔ پہلے آپ نے خود میرے ہاتھوں میں مہندی لگوائی اور اب آپ نے خود صاف کر دی۔ یہ بھی نہیں پوچھا کہ میں نے مہندی کیوں لگوائی۔ آپ جانتے بھی ہیں یہ مہندی میرے لیے کتنی امپورٹنٹ تھی۔ اس کی بات سن کر ارمان نے چلاتے ہوئے کہا، جسٹ شٹ اپ۔ عشق پوری طرح سے کانپنے لگی تھی۔ ارمان اس وقت حد سے زیادہ غصے میں لگ رہا تھا۔ وہ عشق کے قریب آیا، اس کی گہری گہری سانسیں باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ اب آگے کیا ہونے والا ہے جاننے کے لیے بنے رہنا۔ فرینڈز، آپ کو اسٹوری کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتانا۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا۔ ہر روز اسٹوری کا نیا بھاگ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لینا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تھینک یو سو مچ فرینڈز۔